آج ہم ایک بہت ہی اہم موضوع پر بات کریں گے۔ امریکہ اسرائیل کو اربوں ڈالر کے ہتھیار دینے میں مصروف تو ہے، لیکن اس کے اپنے لوگ جو مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں ان کی کوئی خبر نہیں۔ حال ہی میں ساؤتھ ایسٹرن امریکہ کے 5 ریاستوں میں طوفان ہیلین نے تباہی مچا دی ہے۔ کم از کم 89 لوگ ہلاک ہوئے ہیں اور لاکھوں لوگ بجلی کے بغیر رہ رہے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی بڑی انسانی تباہی ہے، لیکن لگتا ہے کہ امریکی حکومت کی توجہ کہیں اور ہے۔ یہ کافی افسوسناک واقعہ ہے۔ ناظرین، آپ کو اس حوالے سے مزید بتائیں کہ امریکی حکومت کی ترجیحات واضح طور پر غلط ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ 26 لاکھ سے زیادہ گھروں میں ابھی تک بجلی نہیں ہے اور نقصان کا تخمینہ کم از کم 15 ارب ڈالر سے 100 بلین ڈالر تک کا لگایا جا رہا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی تباہی ہے، لیکن حکومت کی توجہ مشرقی وسطیٰ پر مرکوز ہے، جہاں کہ وہ ان کے افیئرز میں کانسٹنٹ میڈلنگ ہو رہی ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ اپنے شہریوں کی مدد کرنے کے بجائے دوسرے ممالک کو ہتھیار فراہم کرنے میں مصروف ہیں۔ یہ واقعی بہت افسوسناک ہے۔ فیڈرل ایمرجنسی مینجمنٹ ایڈمنسٹریشن یعنی فیما نے 6 ریاستوں میں ایمرجنسی کا اعلان کیا ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ ہزاروں لوگ ابھی بھی مدد کے منتظر ہیں۔ گھر تباہ ہو گئے ہیں، سڑکیں ٹوٹ گئی ہیں اور لوگ بنیادی سہولیات سے محروم ہیں۔ امریکہ کے صدارتی امیدوار ملک کے زوال کی باتیں تو کر رہے ہیں، لیکن وہ اصل مسائل پر توجہ نہیں دیتے۔ حقیقت یہ ہے کہ امریکہ اپنے لوگوں کی ضروریات پوری نہیں کر رہا۔ کمالا ہیرس اور ٹم والز جیسے نئے امیدوار خوشی اور امید کی باتیں تو کرتے ہیں، لیکن یہ بھی صرف ایک سیاسی مہم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ امریکہ کی کہانی کا اگلا شاندار باب لکھیں گے، لیکن کیا وہ واقعی اپنے وعدے پورے کر سکیں گے؟ خیر، کمالا ہیرس کی پرفارمنس کو دیکھ کے لگتا تو نہیں کہ وہ امریکہ کی ترقی کا نیا باب لکھیں گی، تنزلی کا ضرور لکھ سکتی ہیں، لیکن ناظرین یہاں میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب ایک محض دکھاوا ہے۔ امریکہ کی عالمی حیثیت کے بارے میں بحث تو جاری رہے گی، لیکن اصلی مسئلہ یہ ہے کہ ملک اندر سے کمزور ہو رہا ہے۔ موسمیاتی تبدیلی، معاشی مسائل اور سیاسی انتشار سے نمٹنے کے بجائے وہ دوسرے ممالک کے معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں۔ اور اس سے بھی زیادہ پریشان کن بات یہ ہے کہ اگر ٹرمپ دوبارہ منتخب ہو جاتے ہیں تو امریکہ میں فیشزم کا خطرہ ہے، اور اگر وہ نہیں جیتتے تو ملک میں بے چینی اور افراتفری بھی پھیل سکتی ہے۔ دونوں صورتوں میں عام لوگ ہی متاثر ہو رہے ہیں۔ بالکل، یہ ایک بہت بڑا خدشہ ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ امریکہ دنیا کا سب سے بڑا تیل پیدا کرنے والا ملک ہے۔ ماحولیاتی تباہی کی طرف بڑھتے ہوئے اگر وہ اپنی ذمہ داری نہیں نبھا رہا، چاہے کوئی بھی جیتے، اگر یہ رویہ جاری رہا تو نہ صرف امریکہ بلکہ پوری دنیا کو نقصان ہوگا۔ شاید آپ ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں معیز، لیکن یہ سوال ہے کہ کیا کوئی اور ملک اس ذمہ داری کو سنبھال سکتا ہے؟ چین کے بارے میں کیا خیال ہے؟ شاید ہمیں ایک ایسی دنیا کی ضرورت ہے جہاں کوئی ایک ملک اتنی طاقت نہ رکھتا ہو۔ بہرحال ہمیں امید کرنی چاہیے کہ امریکہ اپنے اندرونی مسائل پر توجہ دے اور اپنے شہریوں کی بہتر خدمت کرے۔ بالکل، آپ نے یہ بالکل صحیح جانب اشارہ کیا کہ کوئی بھی ملک اتنی طاقت نہ رکھ سکتا۔ آپ کو یاد ہوگا حال ہی میں ابھی UNGA کے فلور سے رجب طیب ایردوغان نے کافی یہ صحیح جانب اشارہ کیا کہ یہ کیا بات ہے کہ 5 ممالک ہی جو ہے دنیا کے امن کو وہی کنٹرول کریں، جو UNSC ہے اس پہ جو 5 ممالک کو ویٹو پاور ہے، صرف اسی سے ہی لگتا ہے کہ دنیا کا جو پکسچر ہے وہ کتنا زیادہ اس میں امبیلنس ہے۔ تو آئی تھنک یو آر ایبسولوٹلی کریکٹ اوور ہیئر۔ خیر ناظرین، آخر میں ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ کو اپنی ترجیحات کا دوبارہ جائزہ لینے کی ضرورت ہے، جس میں ان کو اپنے لوگوں کی مدد کرنا، ماحولیاتی مسائل سے نمٹنا اور اپنی جمہوریت کو مضبوط کرنا، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جن پر انہیں توجہ دینی چاہیے، نہ کہ دوسرے ممالک کو ہتھیار فراہم کرنا اور دنیا میں انریسٹ پیدا کرنا۔ آپ امریکہ میں دیکھیں تو مجھے جب بھی میرا جانا ہوا مجھے لگا کہ امریکہ میں بہت زیادہ اکنامک ڈسپیرٹی ہے، بہت زیادہ، مطلب ان کے کچھ فریکشنز آف دا سوسائٹی امیر ہیں اور لیکن کچھ بہت زیادہ غریب ہیں، اور وہ نیٹو امریکنز میں بہت زیادہ غربت ہے، یہ نہیں کہ امیگرنٹس میں غربت ہو۔ واٹس انٹرسٹنگ is کہ امریکہ میں جتنی تیزی سے ملینئرز بڑھ رہے ہیں اتنی ہی تیزی سے ہوم لیس اور ان امپلائڈ لوگ بھی بڑھ رہے ہیں، اور جب یہ ہوتا ہے کہ 1 یا 2 ملک پوری دنیا پہ حاوی ہو جاتے ہیں تو پوری دنیا ایک پولرائز سی سچویشن میں چلی جاتی ہے۔ میں تو سمجھتی ہوں کہ شاید کولڈ وار کبھی ختم ہی نہیں ہوئی تھی، بس پلیئرز چینج ہو گئے تھے۔ بالکل ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔